اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مبارک عشرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعہ میں اس عشرہ کے متعلق ضروری باتیں بتائی گئی تھی۔ یہ مبارک عشرہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کو عبادت اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس عشرہ کے علاوہ دوسرے ایام میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ مبارک عشرہ ہے۔ اس عشرہ میں 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، جیسے بدھ کے دن عید قرباں کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو منگل کا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ تو منگل کے دن کے فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ جو تکبیر ابھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ چنانچہ آپ سنے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تھی، آنکھ میں پٹی باندھ دی تھی۔ جب انہوں نے آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا کہ بیٹا کی جگہ جنت سے دمبا آیا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس دمبا کی قربانی کرو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی۔ چنانچہ اسی بڑائی اور حمد کے کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جاری کیا۔ چنانچہ 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک تو ہر نماز کے بعد مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور مردوں کے لیے دوسرا واجب یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں۔ عورتوں کے لیے ایک واجب ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے، مردوں کے لیے 2 چیز واجب ہے، ایک تکبیر تشریق پڑھنا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر بلند آواز سے پڑھنا یہ مطلوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر آواز بلند کرنے کا حکم ہوتا ہے وہاں ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے آواز نہیں نکلتی، اور جہاں آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں پر ہم خوب چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اگر کبھی امام بھول جائے تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے تکبیر تشریق شروع کر دے، تاکہ ان کی تکبیر سن کر
امام اور دوسرے مقتدی بھی تکبیر تشریق پڑھنے لگے، اور اس کے علاوہ اس پورے عشرہ میں ان مبارک کلمات کا ورد کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازار میں جائیں، کہیں گھومنے جائیں، ہر جگہ ان کلمات کا ورد کرنا یہ مسنون ہے کہ آدمی کثرت سے زیادہ ان کلمات کو ان ایام میں پڑھے۔ ان ایام کا جو ہے وظیفہ اور ان ایام کا جو ہے سب سے بہترین معمول اور ذکر یہ کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا ہم اس عمل کو یاد رکھیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں 9 تاریخ کے فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک اہتمام کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھیں، اور گھر کی مستورات کو، عورتوں کو جو ہے یہ تکبیر یاد کرا دیں، سکھا دیں، اور ان کو بتا دیں کہ وہ ہر نماز کے بعد اس تکبیر کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اس عشرہ میں 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ ہمارے یہاں صوم کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور حج کا سب سے اہم کام عرفہ کے میدان میں پہنچنا اور وہاں دعا کرنا ہے۔ اس لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کا بھی حدیث میں حکم ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ہم روزے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہ رکھ سکے نہ رکھے، لیکن اجر اور ثواب ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہے، اور بتایا تھا کہ 10، 11، 12 یہ 3 دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی کرنے سے زیادہ ان 3 دنوں میں اور کوئی دوسرا کام اللہ کو محبوب نہیں ہے کہ آدمی قربانی کے بدلے میں صدقہ کرے، خیرات کرے۔ پورے سال صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اس کا اپنی جگہ اجر ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور قربانی کے یہ تینوں دن ہیں، 10 تاریخ بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے۔ لہذا کوئی صاحب استطاعت ہو، اللہ ان کو مال و دولت کی فراوانی دی ہو، تو انہیں چاہیے کہ تینوں دن قربانی کریں۔ جو ہے پہلا دن واجب قربانی کر لیے، دوسرا دن نفل قربانی کر لیے، تیسرے دن بتایا تھا خصی کی قربانی کر دیے، اپنے غیر مسلم جو ہے دوستوں کو گوشت پہنچا دیے۔ اس سے برادران وطن سے تعلق بڑھے گا، ان کے دل میں ہماری ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو یہ تینوں دن قربانی کا دن ہے۔ اگر کوئی پہلا دن نہیں کر سکا، دوسرا دن کر سکتا ہے، تیسرا دن کر سکتا ہے، تیسرے دن کے مغرب تک قربانی کرنا جو ہے صحیح ہے، اور یہ تینوں قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، سنے ہیں کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرنا چاہیے۔ ایک حصہ تو خود اپنے لیے رکھ لے، گھر والوں کے لیے رکھ لے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ پہلے زمانے میں رشتہ داروں میں بھی گوشت تقسیم کرنے کا خوب رواج تھا، اس سے آپس میں ہمدردی، محبت بڑھتی تھی۔ لیکن آج ہم زیادہ مشغول ہو گئے، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں، آدمی بھی نہیں، اور ہم آسانی سے یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ جن کے گھر ہم گوشت بھیج رہے ہیں ان کے یہاں تو قربانی ہوئی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے یہاں قربانی ہوئی ہے، مگر آپ کی طرف سے اگر جو ہے یہ تحفہ ان کے گھر میں پہنچے گا، اس کی ان کو ضرورت تو نہیں ہے، مگر ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ صدقہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کو دے رہے ہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہدیہ تحفہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ ہدیہ تحفہ کا مقصد ہوتا ہے کہ تعلق کا اضافہ، محبت کی زیادتی،
تو لہذا رشتہ داروں کے یہاں بھی ایک حصہ تقسیم کرنا چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور اگر فیملی بڑی ہے، گھر میں زیادہ ضرورت ہے، تو زیادہ ایک حصہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسنون عمل ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے واجب اور سنت نہ دیکھ کے جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی پورا گوشت اپنے گھر میں رکھ لے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ جب سے فریج کا زمانہ شروع ہو گیا، اب تو لوگ قربانی کے لیے فریجر لینے لگے کہ جتنا گوشت ہے سب بھر کر بالکل اسی میں رکھ دیں اور پورے سال 6 مہینے تک قربانی ہی کا گوشت کھاتے رہیں، گوشت خریدنا نہ پڑے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم یہ عبادت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ایک حصہ ہے 3 حصہ میں، ہاں اس کو فریج میں رکھ دیں، اس کو سکھا کر رکھ دیں تو اس کی میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ کرام بھی گوشت سکھا کر رکھتے تھے، اس لیے ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، سکھانے کے دن۔ اب وہ ایام تبرید ہو گئے ہیں، یعنی ٹھنڈک کے دن فریج میں گوشت ڈال کے گویا کہ ٹھنڈک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا حصہ رکھ دیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فریج کی وجہ سے اپنے دل میں کنجوسی پیدا ہو جائے، بخل پیدا ہو جائے، لوگوں کو دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ لہذا صحیح طریقے کے مطابق ہمیں گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ بھی گزشتہ ہفتہ اشارتاً بتایا تھا کہ ہم غریبوں کو دینے میں صرف ان غریبوں کو نہ دیں جو ہمارے دروازے پر جھولا لے کر پہنچے اور ہم سے گوشت مانگیں، ان کو بھی دیں، ان کا بھی حق ہے، مگر زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو اپنی عزت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے کسی کے دروازے پر جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہے وہ ضرورت مند۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ ایک پردیسی آدمی ہے، آپ کے گاؤں میں جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، بیچارے کی فیملی بھی یہاں نہیں، کسی وجہ سے قربانی میں یہی رہ گیا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دن بھر دروازہ بند کر کے اندر جو ہے قل ہو اللہ پڑھتا ہی رہے اور آپ ان کا خیال نہ رکھیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اگر گوشت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ اصل میں وہ محتاج آدمی نہیں ہے جو در در پھرتا ہے، وہ تو اپنی ضرورت کس لوگوں سے مانگ کر پوری کر لیتا ہے۔ اصل مسکین اور اصل ضرورت مند وہ ہے جو بیچارہ ضرورت مند ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے۔ چنانچہ بتایا تھا کہ بسا اوقات گوشت مانگنے والوں کے گھر میں قربانی کرنے والوں سے بھی زیادہ گوشت جمع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک حصے کی قربانی دی، ان کے گھر اتنا گوشت نہیں، اور ایک فقیر 20 گھر سے مانگ کر اس سے زیادہ گوشت جمع کر لیا، تو لہذا ان کو بھی دیں، ان کا بھی حق ہے، مگر اصل حق ان کا ہے جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں ایسا خوددار آدمی ہے وہ کسی کے دروازے پر مانگنے نہیں جا سکتا ہے، ان کے شرم، ان کے حیا، ان کے خودداری کی وجہ سے ان کے لیے بہت جو ہے سخت اور گراں بات ہے۔ ایسے آدمی کو ہم جو ہے گوشت پہنچانے کی ضرورت سمجھیں اور اس میں زیادہ ثواب سمجھیں اور اس میں اس کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو ہے چمڑا اور کھال، ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں قربانی کے چمڑے سے ہمارے علاقے کے مدارس چلتے تھے، قربانی کے چمڑے کی اچھی قیمت، اچھا دام تھا، لیکن اچانک اس کا دام گھٹا دیا گیا۔ اللہ جانے اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا سازش ہے، لیکن ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ ہمارے اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اذان دینے والا کوئی نہیں ملے گا، امامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے ان مدارس کے وجود، ان مدارس کے بقا کی کوشش تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ لہذا ہم اس کی کوشش کریں کہ جانور کی جو کھال ہے، چمڑا ہے، وہ ہم مقامی مدارس کو دیا کریں، یا تو فری میں دے دیں یا بیچ کر مدارس میں تقسیم کر دیں، مگر کھال کی قیمت بہت کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 200-300 روپیہ مانگنے والے اتنے آ جاتے ہیں،
تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع میں ہم مدارس کو باقی رکھنے کے لیے ہم جہاں پر جو ہے 1500 روپے ایک حصہ میں لگا رہے ہیں تو وہیں 200 روپے ایکسٹرا اور لگا دیں. جو ہے اگر 7 حصے دار ہیں تو 1400 روپے جو ہے مزید اس میں جمع کر دیں اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، مدارس کو دے دیں. تو اس سے غربت بھی ختم ہوگی، مدارس کی بھی ضرورت پوری ہوگی اور ہم کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. جہاں 1500 روپے کا حصہ لیا تو 1600 1700 کا بھی حصہ آ جاتا تو ہم کو لینا پڑتا. اگر جانور کی قیمت بڑھ جاتی تو بھی تو ہم جو ہے جانور لیتے، حصہ دیتے. 1500 کی جگہ 2000 بھی ہم خرچ کرتے. وہ 2000 خرچ کرنا ہم اللہ ہی کے رضا کے لیے ہمارے لیے ہوتا تو یہ 200 روپے ایکسٹرا لگانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے مدارس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس کی صورت یہ ہے کہ کھال مدرسے کو دے دیں اور جو ہے مزید اپنی طرف سے 100-200 روپے نکال کر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کے دن اور دوسرے تیسرے دن ہمارے محلوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی محلے میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی بدبو آنے لگتی ہے، اتنی جو ہے گندگی پھیلی رہتی ہے. کسی طرف جانور کا کان پڑا ہوا ہے، کسی طرف ٹانگ پڑی ہوئی ہے، کسی طرف سر کا جو ہے کہ ہڈی پڑی ہوئی ہے، کسی طرف خون اور گوبر پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام نظافت کی تعلیم دیتا ہے. النظافت من الایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا جز ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جن کے کسی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ خود کو پہنچے، نہ اپنے بھائی کو پہنچے، نہ اپنے برادران وطن کو پہنچے. اس لیے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جانور کے خون کو گڑھے میں گاڑ دیں. جب بھی ذبح ہو پہلے گڑھا کھود لیں. ہمارے قصائی حضرات اگر یہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں تھوڑا سا خون ہے، وہ 2 کولال مارنے میں ایسے موقع میں سستی کر لیتے ہیں. ہم اہتمام سے گڑھا کھودنے کے بعد ہی قربانی کریں تاکہ وہ خون گڑھے میں جمع ہو جائے اور اس کے اوپر سے ہم مٹی ڈال دیں. اگر مثلا گوبر ہے اور جو زائد چیزیں ہیں جس کی بدبو اور جس کی گندگی پھیلتی ہے، ایک گڑھا کھود کر اس کو گاڑ دیں. کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ تھوڑی سی ہماری توجہ کی وجہ سے جو ہمارے محلوں کا منظر ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا، جو ہمارے گاؤں میں بدبو کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم اس بات کا خاص طور سے خیال کریں. یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا لحاظ کریں، ہماری وجہ سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. کسی کو چڑھانا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں. ایسا نہیں کہ ہم مسلم اکثریتی علاقے میں ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیاں کم ہیں تو ہم جو ہے یہاں دھاندلی کریں، ہم ایسا عمل کریں جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کو چڑھا کر ان کو دکھا کر جو ہے برسر عام ہم قربانی کریں. یہ بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں. ہماری شریعت ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، یہ رواداری کی بات ہے، اسلام کی تعلیم کی بات ہے کہ ہم قربانی پردے میں کریں، ہم اپنے آنگن میں کریں، ایسی جگہ میں کریں کہ کسی کی نظر وہاں نہ پڑے. اس لیے کہ ہمارے برادران وطن بعض جانوروں کو جو ہے بہت اس کی عظمت، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ ان کا کہنا صحیح ہے یا غلط، یہ ان کا عمل وہ جانے. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم ان کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائیں. اس لیے ہم پردے میں قربانی کریں، ایسی جگہ قربانی کریں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. حدیث میں یہاں تک ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی مت کرو. کیوں کہ تمہاری قربانی کرنے کی وجہ سے اس جانور کی نگاہ پڑے گی تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. بتائیے جہاں جانور کے لحاظ کا حکم کیا گیا وہاں انسان کا تو بدرجہ اولا لحاظ کیا جائے گا. چاہے دین دھرم کے اعتبار سے اختلاف ہو مگر انسان کی اہمیت فضیلت جانوروں سے زیادہ ہے، یہ متفق علیہ بات ہے.
ایک ماں باپ کی سب اولاد ہیں، اس اعتبار سے پھر وہ ہمارے وطن کے بھائی ہیں، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے ان کے اوپر حقوق ہیں، اس لیے وہ اپنا حق ادا کریں نہ کریں، ہمیں ہمارا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم قربانی کرنے میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ پردے میں قربانی کریں، روڈ کے سائڈ میں کھلے میدان میں قربانی نہ کریں، تاکہ ہمارے کسی بھائی کو ہمارے قربانی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ابھی بتایا کہ جانوروں کے سامنے بھی قربانی نہ کریں۔ اگر جانور کے سامنے قربانی کریں گے، وہ جانور اپنے گویا کے جنس کے جانور کو قربان ہوتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آخری بات کہ یہ قربانی عبادت ہے، یہ ہمارا ایک تہوار ہے، اور اسلام کا جو بھی تہوار ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ گانے بجانے کے ساتھ، شراب کباب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ اس لیے قربانی کو ہم عبادت سمجھ کے کریں گے تو قربانی میں ہر چیز میں اللہ کی رضا کا ہم خیال رکھیں گے کہ ہم جو یہ قربانی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک بھی حصے دار غلط نیت سے قربانی کرے کہ گوشت کی نیت ہو ان کی، تو پورے جانور کی قربانی خراب ہو جائے گی، سب حصے دار کی قربانی خراب ہوگی۔ اس لیے ہم سب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، اسی جذبہ کے ساتھ جس جذبہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، جس جذبہ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، اسی جذبہ کے ساتھ ہم قربانی کریں، اس کو عبادت سمجھیں، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے ایک آدمی بیچارہ مقروض ہے، پریشانیوں میں ہے، اب مزید قرض لے کر پھر قربانی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کہ بچہ سب کیا کہے گا، سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ صحیح نہیں۔ بلا ضرورت کے قرض لینا جائز نہیں، جو ہے مناسب نہیں۔ ہاں ضرورت میں قرض لیں تو لے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ قرض آسانی سے ادا کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا۔ لیکن اگر آپ کو وسعت نہیں ہے تو بالکل قربانی نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی سب لوگ کسی کو اچھا کہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کی بات ہے کہ کسی کو سب اچھا کہیں۔ کچھ لوگ خراب کہیں اگر، تو آپ سمجھئے کہ آپ کے اندر کمال ہے، آپ کے اندر خوبی ہے، خوش ہونے کی چیز ہے۔ اسی آدمی کے اندر کمال ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ کمال والے اچھا کہتے ہیں اور بے کمال والے جو ہے اس کو برا کہتے ہیں۔ جس کو سبھی اچھا کہے وہ بھی برا، جس کو سبھی خراب کہے وہ بھی برا۔ اس لیے ہم اس چکر میں نہ پڑیں لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے اندر وسعت ہے تو ہم قربانی کریں گے، وسعت نہیں ہے نہیں کریں گے۔ قرض لے کر اپنے اوپر مصیبت پیدا کر کے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، جو طاقت رکھتا ہے ان کے لیے عبادت ہے، جو نہیں رکھتا ہے ان کے لیے عبادت نہیں ہے۔ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے ان کے لیے قربانی کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو۔ لہذا جو ہے ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امن شانتی کے ساتھ ہمارا یہ تہوار آسانی کے ساتھ پورا کرے، اور ہر جگہ امن کے ساتھ جو ہے یہ تہوار انجام تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔